بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر تعلیم القرآن کے سلسلے میں سورہ فاتحہ پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین کے لفظ رب پر گفتگو سن رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت سے اس کے انبیاء اور رسول نے، جو دنیا کے سب سے زیادہ عقل مند اور صاحب فہم اور علم و حکمت سے لبریز لوگ ہوتے تھے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت کو حوالہ دے کر ہر حال میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا سامان کیا۔ وہ جس مصیبت اور پریشانی کا بھی شکار ہوئے، چاہے وہ ذہنی اور قلبی تکلیف ہو، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی دعوت دین کی راہ میں پیش آنے والی مصائب اور مشکلات ہوں، یا جسمانی طور پر پہنچنے والی تکالیف اور بیماریاں ہوں، ان سب میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں لفظ رب کو استعمال کیا ہے۔ کل بات حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ نعمتوں سے نواز کر شکر میں آزمایا، اور پھر ان ساری نعمتوں کو چھین کر بیماری میں مبتلا کر کے صبر کے ذریعے آزمایا، اور وہ دونوں حالتوں میں اپنے رب کے بہترین بندے ثابت ہوئے۔ اور یہی مومن کا کردار ہوتا ہے کہ جب اس کا رب اس کو نعمتوں سے نوازے تو وہ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اگر اس کا رب اس کو آزمائشوں میں ڈالے، نعمتیں دے کر اس سے چھین لے، تو وہ اس پر وائے ویلا نہیں مچاتا، رب سے شکوہ و شکایت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو رب کی حکمت اور منشا سمجھ کر اب اپنے حق میں اسی کو بہتر جان کر اس پر ثابت قدم رہتا ہے کہ میرے رب نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرے رب کی منشا ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اسی میں میرے لیے بہتری ہے۔ تو یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے، اور یہی جنت کے دو راستے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا۔ ایک ہے کہ یا تو شکر گزار بن کر جیو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر، یا پھر ناشکری کرو، شکر گزاری جنت کو لے جائے گی، ناشکری جہنم میں لے جائے گی۔ پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کے دین پر چلنے میں جو بھی جس طرح کی بھی آزمائشیں، مصائب اور مشکلات پیش آئیں، ان پر اللہ ہی کی خاطر صبر کرو اور حق پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ تو یہ تمام انبیاء اور رسول کی سیرت قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ نہ حالات کی سختی سے گھبرائے، نہ اپنی ذاتی پریشانیوں اور تکالیف سے وہ مایوسی اور کم ہمتی کا شکار ہوئے، بلکہ ہر حال میں انہوں نے رب کو پکارا۔ اب کتنا پیارا انداز تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب میں تکلیف میں ہوں اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ اور کیسے اللہ نے دعا سنی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور جتنے انبیاء اور رسول کا تذکرہ آیا ہے، ان سب کی دعاؤں میں اس صفت کا کثرت سے استعمال ملتا ہے۔
اب آج ہم دیکھیں گے ایک اور جلیل القدر نبی اور رسول اللہ کے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی جو سیرت قرآن مجید پیش کرتا ہے، جاہ و جلال والے انسان ہیں، چوڑے چکلے ہیں، خوبصورت ہیں، اونچا پورا قد ہے، لیکن اللہ نے ان کو جن حالات میں پیدا کیا وہ ذرا دیکھیں ہم کیسا ہے۔ قرآن مجید نے بیان کیا، حالت یہ ہے کہ وقت کے بادشاہ کو، فرعون یہ خاص نام نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا لقب ہے، یہ اس کا نام نہیں ہے خاص۔ جیسے ہم بادشاہ کہتے ہیں اور ہمارے مسلم حکمراں ذل الہی، امیر عالی قدر، ایسے القاب و آداب سے بادشاہوں کو پکارا کرتے تھے، ایسی لقب تھا ان کا فرعون۔ اور یہ جو مصر کے خصوصاً بادشاہ تھے، ویسے اس دور کی تاریخ میں ہر جگہ یہ تقریباً معمول تھا کہ یہ بادشاہ لوگ اپنے دربار میں نجومیوں کو رکھتے تھے، غیب کا حال بتانے والے، تاکہ ان کی حکومت کو، ان کے تخت کو، ان کی بادشاہت کو اگر کہیں خطرہ پیش آنے والا ہو تو وہ پہلے سے معلوم ہو جائے اور وہ اس کا سد باب کر لیں۔ تو اس فرعون کو بھی اس کی درباری نجومی نے بتا دیا کہ اے فرعون، عن قریب بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، یہ تیری حکومت اور تیرے دین کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس نے کہا ایسی بات ہے؟ تو پھر حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جس کے یہاں بھی لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً ذبح کر ڈالو، لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ یہ فرعونیوں کے کام ہی رہے ہیں۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی آج سے کچھ برس پہلے تک کیا تھا؟ الٹرا ساؤنڈ میں دیکھو لڑکی ہے گرا دو، قتل کر ڈالو۔ اب بول رہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ یہ ان کے ایسے ہمیشہ سے انسانیت کے خلاف بدترین قسم کے مظالم کے وہ طور طریقے ہیں جو آج بھی ان کے اندر رائج ہیں۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ کی والدہ حضرت موسیٰ کو جنم دیتی ہیں اور پریشان ہیں کہ کہیں فرعون کے گنڈے، فرعون کے وحشی قاتل درندے کتے کی طرح بو سونگتے ہوئے میرے گھر پر بھی نہ آ جائیں اور میرے بچے کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ تو اپنے اس بچے کو صندوق میں بند کر اور دریا میں ڈال۔ کیا پیارا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی کیفیت کا بھی، کہ موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ ظاہر بات ہے، ماں جس نے موت کے منہ میں جا کر اپنے بچے کو جنم دیا ہے، اب اس کو صندوق میں بند کر کے بڑے دریا کے اندر چھوڑنا ہے، بڑے دریا کے اندر چھوڑنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالات چاہے جو بھی ہوں، اللہ اپنے مومن بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، مگر شرط یہی ہے کہ بندے کا تعلق بھی رب سے جڑا ہوا ہو۔ اب وہ ایک پیغمبر کی والدہ، ان کا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھلا کیا کسی کمی کا اور کسی نقص کا اس میں بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل کو مضبوط کیا، ان کو ڈھارس دی اور یہ ترکیب ان کے دل میں اتاری، اور انہوں نے بچے کو اپنے صندوق میں بند کر کے اچھی طرح دریا کے حوالے کیا، اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا دور دور رہ کر دیکھتی تو جا یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کون نکالتا ہے، تیرے بھائی کا کیا حال ہوتا ہے۔ ماں کا دل ہے، کتنے سنگین حالات ہیں،
این آر سی لگ گئی، یہاں مسلمانوں نے عورتوں کو نکال دیا، سڑکوں پہ بٹھا دیا، احتجاج کرو۔ ارے یہ نئے طور طریقے نہیں ہیں نا، بہت پرانے طریقے ہیں یہ کفر کے، شرک کے، ان کے دستور میں یہ چیزیں پہلے سے ایسا ہوتا ہی آیا ہے۔ انبیاء کو نکالا گیا ان کے گاؤں سے، ان کی بستی سے۔ کفر ہمیشہ سے یہی کرتا ہے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ مگر مشکل کیا تھی کہ ہم رب سے جڑے ہوئے نہیں تھے، اس لیے ہم نے کیا بولے کہ نہیں چلو یہ وقت ہے، اب سب ایک جٹ ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، مسلک اور جماعتوں کا اختلاف بھلا کر۔ عجیب اختلاف ہے، عجیب اتحاد ہے، تماشا۔ رب کی طرف نہیں پلٹے، رب کی طرف پلٹنے والوں کو رب کبھی تنہا چھوڑتا نہیں ہے، وہ برابر راستے پیدا کرتا ہے۔ ایسے سنگین حالات میں کہ فرعون جیسے طاقتور لشکر، اللہ نے خود اس کی شان و شوکت کا ذکر کیا ہے قرآن میں، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون بڑے لشکروں والا، لشکر والا تھا، طاقتور حکومت دی تھی اللہ نے۔ اسی بنیاد پر تو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر بیٹھا تھا نا، میں ہی تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے اعلان کیا ہوا تھا، حکم نافذ ہو گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے یہاں بیٹے کی خبر لگے، تلاش میں رہو، ڈھونڈتے رہو، تجسس میں رہو، خبر لیتے رہو۔ جب بھی جس بنی اسرائیل کے یہاں بیٹا پیدا ہو، جاؤ اس کو ذبح کر ڈالو۔ کون روکنے والا تھا؟ بنی اسرائیل تو پہلے ہی اس کے غلام تھے، اس کے ظلم و استبداد میں کسے ہوئے تھے، کون روکنے والا تھا؟ اور اس میں حضرت موسیٰ پیدا ہو رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہیں کہ اب کیا کروں۔ اور رب کہتا ہے اے موسیٰ ڈال دے اس کو دریا میں، ہم لوٹا دیں گے تیری طرف اس کو، ہماری تدبیر کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ بھی چالیں چلتے ہیں مگر ان کی چالوں کا توڑ میرے پاس ایسا ہے کہ یہ اس کا پھر کوئی توڑ نہیں رکھتے۔ بیٹی کو پیچھے پیچھے بھیجے گی، جا دیکھ۔ اور وہ جس سمت دریا بہہ رہا تھا اسی سمت فرعون کا محل اور اسی کے تمام علاقے جہاں اس کے درباری سرکاری لوگ عام طور سے رہتے تھے۔ اور اتفاق سے اسی وقت فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ دریا کی سیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ غلاموں نے خبر دی کہ ایک صندوق بہہ رہا ہے، کہا جاؤ نکال کے لاؤ۔ نکال کر لائے، کھول کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اب حکم نافذ تھا، پورے ملک میں بات پھیلی ہوئی تھی، بولے یہ کسی نہ کسی بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہے۔ خبر فرعون کو پہنچی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی۔ اب فرعون آیا، اس کو پہلے شک تھا، وہ تو پہلے اس میں تھا، بولے یہ ہونا کسی بنی اسرائیل کا ہی بچہ ہے۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ بچہ ہی تو ہے، دیکھیے کیسا خوبصورت، کتنا پیارا ہے، دیکھتے ہی پیار آ رہا ہے، اس کو ہم پال لیں گے، اور یہ جب ہمارے پاس پلے گا بڑھے گا تو ہمارے لیے خطرہ کیسے بنے گا؟ میں تدبیر کرتا ہوں، میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ جس بچے سے خطرے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ بچہ عین اسی کے دربار میں گھر میں پہنچا پلنے کے واسطے۔ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہے وہ رب۔ جس بچے سے اصل میں خطرہ تھا نا، نجومی کی پیشین گوئی صحیح تھی، مگر جس بچے سے خطرہ تھا اس کے گھر میں، اس کے دربار میں، اس کے محل میں پہنچا وہ بچہ۔ اب ادھر موسیٰ سے وعدہ تھا کہ ہم لوٹا دیں گے تیری طرف تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو کیسے لوٹایا؟ فرعون کی سمجھ میں بات آ گیا ہوگا، صحیح تو بات ہے، بچہ ہے ہمارے پاس، پلے گا بڑھے گا تو ہمارے لیے کیا خطرہ بننے والا ہے۔ اب وہ خوبصورتی ایسی بچے کے اوپر کہ جو دیکھتا ہے فدا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ جاؤ اس کے لیے فوراً ایسی عورت کا انتظام کرو جو اس کو دودھ پلا سکے۔ اب پورے محل میں منادی ہو گئی،
ایک ایک جو عورت جو بھی اس وقت بچے والی تھی اور اس کو دودھ موجود تھا وہ آ کر اپنے سینے سے لگا رہی ہے، مگر یہ بچہ ہے کہ کسی کا سینہ منہ میں لینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی بہن جو پیچھے پیچھے آئی ہوئی تھی عورتوں میں شامل ہو گئی، بولے میں ایک دایا کا پتہ جانتی ہوں، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا، کہو تو میں حاضر کروں۔ کہا جلدی سے لے کے آ۔ وہ بھاگتے ہوئے گئیں، کہا امی امی جلدی چلیے، بھیا کسی کا دودھ نہیں پی رہا، میں بول کر آئی ہوں کہ ایک دایا کو میں جانتی ہوں دودھ پی لے گا۔ ادھر ماں کے پاس بچے کو پہنچا دیا، ادھر جس کے لیے خطرہ تھا اس کے گھر میں پرورش کا سامان کر دیا۔ یہی ہوتے ہیں اس کے کام، کوئی اس کے رازوں کو جان نہیں سکتا۔ اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے ہر کام پر پوری طرح غالب رہتا ہے، کوئی اس کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ ام موسیٰ آئیں، بچے کو اٹھایا، بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ دربار کے لوگ بھی مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے، کہا چلو اب تم ہی اس کو پلایا کرو دودھ۔ اب یہ پلے بڑھے، اور اس کے بعد ایک دن اتفاق سے بنی اسرائیل اور ایک قبطی کا جھگڑا ہوا، اس نے مدد کے لیے پکارا، جوان تھے، طاقتور تھے، غصے میں آ کر اور دیکھتے تھے کہ میری قوم کو فرعون نے اور اس کی قوم نے کیسا غلام بنا رکھا ہے، اور اس کی مدد کو گئے اور وہ اس نے حملہ کرنے کی کوشش کیا، انہوں نے ایک گھوسا مارا، ایک گھوسے میں اس کا کام ہی تمام ہو گیا، مر ہی گیا وہ ایک ہی گھوسے میں، کام ہی ختم ہو گئے۔ اب یہ قوم یہود وہی رنگ آج ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہی آدمی جس کی مدد میں حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے یہ قبطی مارا گیا تھا، ایک مرتبہ پھر کچھ ایک دو دن بعد یا کچھ دو چار دنوں بعد پھر وہی کسی سے الجھا ہوا تھا، تو پھر اس نے حضرت موسیٰ کو پکارا، اتفاق سے حضرت موسیٰ کو گزرا، اے موسیٰ میری مدد کر۔ حضرت موسیٰ اس کے اوپر ہی چڑھ دوڑے، بولے تو ایسی جھگڑے کرتا ہے روزانہ؟ اب وہ آگے اپنی اوقات پر، جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے، اللہ بچائے۔ وہ بولے اے موسیٰ تو بہت ہی ظالم بن گیا، بولے کل بھی تو نے ایک آدمی کو مار ڈالا۔ اب وہاں اس کے سامنے بول رہا ہے، دوسری قوم کے آدمی کے سامنے، حالانکہ اس آدمی کو حضرت موسیٰ نے قتل کے ارادے سے نہیں مارا تھا، اور اس کی حمایت میں ہی گئے تھے اس کو ہی بچانے کے۔ اب جب اس کو سمجھانے گئے تو دیکھو کیسے پلٹی مارا۔ اور یہ آج مسلمانوں کا حال ہے، اگر مسجد میں بٹھا کے بولیں گے بھائی اپنے کو ایسا ایسا کرنا ہے، فوراً پہنچ جاتی خبر۔ بکے ہوئے لوگ بہت ہیں، حکومت تک پہنچ جائے خبر۔ اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ صدیوں سے، حضرت اکبر نے تو اپنے دور میں کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ غیر نہیں کرتے ہیں، یہ تو اندر کے مارے آستین ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت کھانا خراب کیا اس ملت کا۔ مفاد پرستی تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے مفاد کو اللہ کے دین اور امت کی مفاد پر قربان کر دیتا ہے، مگر آج تو دیکھو کیسی مفاد پرستی، عہدوں کی، شہرت کی، دنیا پرستی کی، دنیا کے عیش و عشرت کو سمیٹنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا دینی ادارے، کیا دینی جماعتیں، سب کے اندر یہی وبا آج اپنا اثر دکھا رہی ہے، عہدوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، نئے نئے عہدے ایجاد کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ خانہ پوری ہوتی جائے۔ عجیب تماشا ہے۔ حضرت موسیٰ نے مدد کی اور اس نے اپنے اوقات یوں دکھائے، وہ بات پھیل گئی۔ ایک ہمدرد تھا دربار میں، اس نے آ کر کہا موسیٰ تیرے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، تو نے ایک آدمی کا قتل کر دیا ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ اب حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، مدائن پہنچے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام موجود ہیں، اور جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک کنویں کے پاس جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک طرف دو لڑکیاں الگ کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر،
حضرت موسیٰ اٹھے گئے، بولے بھائی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ بولے جب تک یہ لوگ نہیں ہٹتے ہم نہیں پلاتے، کل آؤ میں پلا کر لا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ ان کی بکریوں کو لے گئے، پانی پلا کر لا کر ان کو دے دیے، پھر بیٹھ گئے دعا کرے، اے رب جو خیر بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، اے رب جو خیر اور جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ربی انی، اے میرے پروردگار، اب خیر بھلائی کیسی آتی ہے؟ تھوڑی دیر گزری کہ ان دو میں سے ایک لڑکی قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، آئی چلتی ہوئی شرماتی ہوئی اور آ کر کہنے لگی اے اجنبی، آپ کو ہمارے والد بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے ساتھ جو اس نے سلوک کیا اس کا بدلہ دے دیں۔ بے یار و مددگار ہیں، نئے ملک نئے شہر میں آئے ہیں، کوئی جان پہچان والا ہے نہیں۔ پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا، سمجھ گئے وہ بھی نبی تھے، کہہ رہے یہ تو آگے یہاں ہونے والا رسول ہے۔ کہا کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، اب تم امن سے رہو اور ان میری دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک سے تم نکاح کر لو، 8 سال میری بکریاں چراؤ مہر میں، 10 سال پورے کرو تو اور اچھا ہے۔ تیار ہو گئے۔ اب جب وہ مدت پوری ہو گئی وعدے کے مطابق تو لے کر نکلے اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو لے کر۔ تو وہ حالتہ کا حدیث موسیٰ اذرا نارن فقال لعلہم کسنی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجید علی النار ہدا۔ لے کر نکلے، رات کا وقت ہو گیا، شاید سردی کا زمانہ تھا، ایک جگہ رکے تو دور کہیں آگ نظر آئی تو بیوی بچوں سے بولے تم یہاں ٹھہرو، آگ نظر آ رہی ہے، ایسا کرتا ہوں میں بھی ایک آدھا انگارہ لے آتا ہوں، اپنے کو بھی تاپنے کے لیے ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی قافلہ ہو تو اس سے راستہ بھی معلوم کر لیتا ہوں۔ او اجید علی النار ہدا فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب اس آگ کے پاس آئے تو اس آگ میں سے آواز آئی انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ آگ میں سے آواز آئی، ایسی کام ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لینے گئے تھے آگ، مل گئی پیغمبری، نبوت مل گئی وہاں۔ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں موسیٰ فخلعن علیک، یہاں آئی وہ بات جس کے پہلے حوالے میں آئی تھی، اپنی جوتیاں اتار۔ کیوں اتار؟ انک بالوادی المقدس طویٰ، تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے اس وقت۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو منتخب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، پس جو وہی تجھ پر کی جا رہی ہے اس کو غور سے سن۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ پہلے اللہ نے کیا کہا؟ انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ اب وہی کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے معبود کوئی میرے سوا، بس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اور پھر قیامت کے بارے میں اللہ نے کہا ان الساعۃ آتیۃ، وہ قیامت آنے والی ہے، میں نے اس کے وقت کو چھپایا ہوا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھ اب تو نبی ہے میرا، رسول ہے میرا، اب تجھ کو میرا پیغام لے کر جانا ہے فرعون کی طرف۔ اذهب الى فرعون انه طغى، بہت سرکش ہو گیا ہے، خدا بن کر بیٹھ گیا ہے، میرے بندوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا اور خود رب بن کر بیٹھ گیا ہے۔ تو وما تلک بیمینک یا موسیٰ، بتاؤ اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، حضرت موسیٰ بولے میری لاٹھی ہے پروردگار، اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی، اس سے کبھی ٹیکا لے لیتا ہوں، سہارا لے لیتا ہوں، کبھی اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ قال القیہا ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے میں لیتا ہوں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا ڈال اس کو نیچے۔ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعی، جیسی لاٹھی گری وہ زندہ سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ اچھا عربی زبان بھی بڑی عجیب ہے، یہ اس کے الفاظ حقیقتوں کو بھی بیان کرتے۔ حیۃ المعنی سانپ بھی ہوتا، حیۃ المعنی زندہ عورت بھی ہوتی، بچو۔
حیتن کے معنی سانپ بھی، حیتن معنی زندہ عورت بھی، بچنا ہے۔ قال خذها ولا تخف، اللہ نے فرمایا ڈر مت موسیٰ، اس کو پکڑ لے۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پھر پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور دوسرا معجزہ تجھ کو دیتے ہیں، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں دبا، نکلے گا چمکتا ہوا سفید بغیر کسی تکلیف کے، یہ دوسری نشانی۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، اور یہ تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو ہماری بڑی نشانیاں۔ اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، اب جا فرعون کے پاس۔ اب اس دوسرے اس میں ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں ذرا لکنت تھی۔ اب واقعہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ حضرت موسیٰ کو جب فرعون گود میں لیتا تھا، بچے جب سے پل رہے تھے نا، تو یہ اس کی داڑھی کو، اس کے کپڑوں کو، اس کے جسم کے اعضاء کو بہت طاقت سے کھینچتے تھے، تو وہ تکلیف ہوتی، اس کو شک ہو گیا۔ ارے بولے بھی یہ بچہ ہے، میرے کو وہی دکھ رہا ہے بولے جس کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ اب وہ ان کو ہی پوچھا، وہ نجومیوں کو، بولے اس کو معلوم کرو بولے اپنے علم کے ذریعے، کہیں یہ بچہ وہ تو نہیں ہے، کیا کرنا؟ تو انہوں نے نجومیوں نے بتایا کہ بولے اس کو کہ ایک طباق میں، ایک پرات میں، شین میں انگارے رکھو دہکتے ہوئے، اور ایک طباق میں، ایک پرات میں، ایک شین میں چمکتے ہوئے ہیرے رکھو، ویسی وہ رکھ دیا، اور بولے اس بچے کو چھوڑ دو۔ اگر اس بچے نے انگارہ اٹھا لیا تو یہ بچہ وہ نہیں ہے، اور اگر یہ ہیرے کی طرف گیا تو پھر یہ وہی ہے جس سے خطرہ ہے۔ اب چھوڑ دیا، اب بچہ گھٹنے چڑھنے والا بچہ وہ چمکدار چیز کی طرف لپکتا نا، تو حضرت موسیٰ بھی گھٹنوں چلتے چلتے دونوں رکھے ہوئے، دونوں چمک رہے، وہ ہیرے بھی چمک رہے، وہ انگارے بھی چمک رہے۔ تو گئے، آنکھ زیادہ روشن تھی، وہ انگارے زیادہ روشن تھی، چمک رہے تھے نا، اس کی طرف بڑھے، جیسی گرمی لگی تو پھر ادھر پلٹے، اور کہتے ہیں کہ اب وہ ہیرا اٹھانا کہ ایک دم جبرائیل آئے، آ کر انہوں نے حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑا اور انگارے پر رکھ دیا۔ اب حضرت موسیٰ نے انگارہ اٹھا بھی لیا، منہ میں ڈال لیا، تو اس سے ہاتھ جل گیا، انڈے کے جیسا نشان پڑ گیا جو ید بیضا بنا پھر، اور وہ جو انگارہ منہ میں گیا اس سے زبان کے اندر ایک خاص قسم کی لکنت پیدا ہو گئی، یعنی بات کو بولنے میں ذرا سا اٹکتے تھے۔ تو پھر ان کو یقین ہوگا نہیں ارے وہ بچہ نہیں، کیونکہ نجوم نے اس کو وہی بتایا تھا اگر انگارہ اٹھایا تو پھر یہ بچہ وہ نہیں ہے۔ ہو گیا معاملہ کلیئر۔ اب اس کو اب یہاں بات آئی تو حضرت موسیٰ درخواست کر رہے ہیں، پروردگار میری بات لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں صحیح طریقے سے، میرا بھائی ہارون جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، وہ افصح منی، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، فصیح ہے، اس کو بنا دے۔ اللہ نے کہا کہ میرے فیصلے بدلا نہیں کرتے، میں نے رسالت تجھی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، البتہ تیری درخواست پر تیرے بھائی کو بھی نبوت دیتا ہوں، تم دونوں بھائی مل کر جاؤ۔ تو پھر درخواست کیا کر رہے ہیں؟ قال رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، کہے میرے پالن ہار میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، میری زبان میں جو لکنت ہے، گرا ہے، اس کو کھول دے تاکہ میں اپنی بات کو سمجھا سکوں، لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، اور میرے لیے ایک مددگار بنا دے میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو، تاکہ اس کے ذریعے سے میری کمر مضبوط ہو، یعنی مجھ کو طاقت ملے، اور اس کو میرے معاملے میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری زیادہ سے زیادہ پاکی بیان کریں، تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہم پر نگراں ہے ہی، تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔
قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اب نے فرمایا اے موسیٰ جو بھی تو نے مانگا ہم نے تجھے دے دیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے اس سے پہلے بھی تجھ پر احسان کیا ہے۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی، أَنِ اقْذِفِي فِي التَّابُوتِ، کہ اس کو صندوق میں بند کر، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس کو حوالے کر دے لہروں کے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور وہ یہ لہریں، یہ دریا کی موجیں اس کو ساحل پر لے جائیں گے۔ یاخذہ عدو لی و عدو لہ، اور اس کو وہی لے گا جو میرا اور اس کا دشمن ہے، یعنی فرعون۔ والقیت علیک محبۃ منی، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تھی کہ جو بھی دیکھے اس کو پیار آ جائے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور ہماری نگرانی میں ہم نے تیری پرورش کی۔ استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، جب چلتی بھی آئی تیری بہن اور اس نے اہل دربار سے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی داعیہ کا پتہ جو اس کی کفالت کر لے؟ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، پھر ہم نے لوٹایا تجھ کو تیری ماں کی طرف تاکہ وہ غمگین نہ ہو اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ وقتلت نفسا، اور تو نے ایک آدمی کا قتل کر ڈالا۔ فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، پھر ہم نے تجھ کو اس فتنے اور اس غم سے بھی نجات دی۔ پھر تو ٹھہرا رہا، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر تو ٹھہرا رہا اہل مدین میں ایک مدت تک، چند سالوں تک۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر اللہ کے تقدیر کے مطابق تو آیا، اور پھر واصطنعتک لنفسی، میں نے تجھ کو اپنے لیے چن لیا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ اور میرے ذکر میں، میری طرف بلانے میں کمزور نہ پڑنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں بھی جاؤ فرعون کے پاس، بہت سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے بات کرو نرم بات۔ فقولا لہ قولا لینا، یہ دعوت و تبلیغ کا انداز سکھایا جا رہا ہے کہ دعوت کس لہجے میں، کس انداز سے دینی چاہیے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ سدھر جائے، نصیحت پر دھیان دے اور ڈرے۔ قال ربنا، اب دیکھو پھر آیا لفظ، دونوں پکارے ایک ساتھ، حضرت موسیٰ حضرت ہارون۔ قال، دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہم کو تو ڈر ہے اس بات کا کہ وہ تو ہم پر ٹوٹ ہی پڑے گا، وہ تو ہماری تلاش میں ہے، یا پھر وہ ہم پر سرکشی کر بیٹھے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا تم کیوں ڈرتے ہو دونوں، میں ہوں تمہارے ساتھ، سنتا اور دیکھتا۔ فاتیا فقولا ان رسول ربک، دیکھو دونوں آئے بھائی اور فرعون سے بولے ان رسول ربک، ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے۔ حضرت موسیٰ کیا بول رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ حضرت ہارون فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ اب فرعون کیا بولتا ہے؟ فرسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دے اور ان کو عذاب مت دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم آئے تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر۔ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اسی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی قال فمن ربکما یا موسیٰ۔ اب فرعون بھی کیا پوچھ رہا ہے؟ دیکھو فرعون کو دعوت بھی دیے تو کیا بولے؟ ان رسول ربک، ہم ہیں تیرے رب کے فرستادے، تیرے رب کے رسول، اور ہم آئے ہیں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر۔ تو اب فرعون کیا بول رہا ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تو پھر تیرا اور تیرے بھائی ہارون تم دونوں کا رب کون ہے؟ یہاں کوئی دوسری بات ہی نہیں چل رہی، دربار میں بات یہی ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو دعوت بھی دی تو رب کہہ کر ہی دعوت دی، تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں ہم، تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں ہم۔
تو پوچھ رہا فما ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ اب جو جواب حضرت موسیٰ کا ہے نا، تمہاری پوری زولاجی، تمہاری پوری بایولوجی اس کے آگے پانی بھرتی ہے۔ کیا جواب ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقا، کہا رب ہمارا وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کی، یعنی ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق شکل و صورت دے کر پیدا کیا۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے ماڈل کے چیزوں کو پیدا کرنے والا، ہر مخلوق کو بغیر ماڈل کے پیدا کیا، اور اس طرح پیدا کیا کہ جس چیز کو بنانا چاہتا تھا، جس چیز کو جس طرح تخلیق کرنا چاہتا تھا، اس کو برابر اسی سانچے میں ڈالا، اسی سانچے میں ڈالا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے جسم میں ایسی کوئی چیز لگا دی ہو جو اس کی زندگی کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے۔ ایک عجیب آیت ہے یہ، تمہاری پوری باٹنی، تمہاری پوری زولاجی، تمہاری پوری بایولوجی سب پہلے اس کے سامنے۔ یہ قرآن تو 1450 برس پہلے اترا، اور قرآن خبر دے رہا ہے نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقریباً 900,000 برس پہلے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہمارے نبی سے تقریباً 900 یا کچھ ہزار برس کے قریب ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے دنیا کو بتایا تھا کہ یہ کیا ہے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے۔ اور پھر دوسری چیز ثم ہدا، پھر ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، ہر چیز کی رہنمائی کی ہے۔ بلی کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے جگہ بدلنے کا اور ان بچوں کو دودھ پلانے کا راستہ کون سے ماسٹر صاحب نے سکھائے؟ کون سے دادی نانی نے اس کی تربیت کی ہے؟ وہ بچے جنتی ہے اور اس مقام کو بدلتی ہے کچھ دن کے بعد، تاکہ اس کا دوسرا کوئی نر آ کر جو ان بچوں کو کھا نہ جائے۔ مقام بدلتی ہے ان کی حفاظت کے لیے اور ان کو دودھ پلاتی ہے۔ چلو تو جانور ہے، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ کچھ نہیں، گوشت کی بوٹی ہوتا ہے وہ، مگر جیسی ماں سینے سے لگاتی ہے دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ کون سے جم میں گیا تھا؟ ثم ہدا، پیدا تو کیا ہی کیا، تخلیق تو کیا ہی کیا، ہر مخلوق کو اس کے حساب سے، پھر اس کی رہنمائی بھی کی، اس کی بقا کا سامان بھی کیا۔ مرغی کو دیکھو، دوسروں کے انڈے پر بیٹھ کر بچے نکالتی ہے، اور ان بچوں کی خاطر اپنے سے 5 گنا زیادہ دشمن سے ٹکرا جاتی ہے، کتے کے سامنے آ جاتی ہے۔ کس نے ہدایت کی ہے؟ یہ کس نے پڑھایا اس کو سبق؟ یہ ممتا اس کو کس نے دی ہے؟ کون سے انسان میں یہ طاقت اور قوت کے وہ یہ کر سکیں؟ ارے ان مخلوقات کا مطالعہ کرو گے نا، اللہ تعالیٰ کی اس رب کی قدرت کے عجیب عجیب منظر سامنے آتے ہیں، آدمی حیران ہو کر پکار اٹھتا ہے آخرکار، سبحانک ما ھذا باطلا ما خلقت ھذا باطلا، بے شک اے رب ہر نقص اور عیب سے پاک ہے تیری ذات، تو نے کچھ بھی یہاں بیکار اور باطل نہیں پیدا کی۔ یہی تو مومنین کی شان بتائی گئی ہے کہ وہ زمین آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں سبحانک ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے پروردگار، بے شک یہ سب اتنا بڑا کارخانہ باطل نہیں ہے، ہم کو عذاب سے بچا لے آگ کے۔ مقصد دیکھ، یہ بہت اہم آیت ہے، کیا زبردست سوال تھا۔ قال فما ربکما یا موسیٰ،
فمن ربکما یا موسیٰ، کہا کہ تم دونوں کا پھر رب کون ہے؟ قال ربنا، کہا ہمارا رب الذی اعطى کل شیء خلقا، وہ جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے اس کے برابر ضرورت کے مطابق، کوئی اس نے کجی نہیں چھوڑی ہے۔ اسی کو فسوا سے بھی تعبیر کرتا ہے قرآن، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور پھر برابر کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، یعنی جس کو جو ہونا تھا۔ ذرا سوچو اگر انسانوں کو دم دے دی جاتی تو کیا نقشہ ہوتا تھا انسانوں کا، کیا حالت ہوتی تھی ہماری۔ یا سوچو کہ کسی انسان کو پیدا ہونے کے بعد ہاتھ کے ساتھ جتنا ہاتھ ہے اتنی انگلیاں بھی لمبی ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا تھا ہمارا، کیا ہوتا تھا۔ یہ کان یہاں لگنے کے بجائے کسی کے ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں، کیا نقشہ بنتا تھا۔ یہ ناک چہرے پر آنے، آنکھوں کے بیچ میں بننے کے بجائے ٹھوڑی کے نیچے لگ جاتی، داڑھی کے ساتھ لٹک جاتی، کیا نقشہ ہوتا تھا انسان کا۔ یہ ہے، یہ ہر چیز کی تخلیق کو اس کی ضرورت کے مطابق، وہ کہہ رہے حضرت موسیٰ آتا کل شیء خلقا، ہر چیز کو اس کی تخلیق عطا کی ہے اس نے، اور پھر تخلیق ہی نہیں دیا بلکہ اس چیز کی رہنمائی کر دی۔ ہر مخلوق اپنی زندگی کی بقا کے سامان کو سمجھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے۔ یہ ہے رب۔ قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ تو بولے پھر جو گزرے ہوئے لوگ ہیں پہلے کے، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے، میرے رب کے پاس۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ اس سے کوئی چیز چھوٹتی ہے۔ یہ ہے لفظ رب کے کرشمے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوتا ہے فرعون کی طاقت سے، اس کے جادوگروں سے۔ وہاں پر پھر یہ لفظ اپنے کیا کرشمے دکھاتا ہے، اس پر انشاءاللہ کل ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم کتاب ہدایت کی ان حکمتوں اور ہدایتوں سے لبریز آیتوں میں غور و تدبر کی توفیق عطا فرمائے۔